کہ آگے پھر جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے ہیں. تو بعض کہنے والے کہنے لگے کہ یار ہم ایک دن ٹھہرے ہیں اس سے تھوڑا کم ٹھہرے. پھر یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کی اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ وَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. پھر ارشاد فرمایا کہ وہ بات جو کہہ رہے تھے کہ تین تھے لوگوں جیسے کہتے ہیں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ. ایک جو ہے اگر تشریح میں ہم جائیں تو بڑی لمبی گفتگو ہو جائے گی, وقت بڑا کم ہے. اور سورہ کہف جو ہے ماشاءاللہ اگر اس کی تشریح میں نے کی نہیں, خالی ترجمہ اور جو ہے تھوڑی بہت ایک دو مفسر کی جو ہے وہ تفسیر آپ حضرات کے سامنے رکھی اور گفتگو اتنی لمبی ہو گئی. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کے لیے وہ نشانی یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے اور بندے اگر اللہ پہ ایمان لے آئیں اور سچے دل سے جو ہے رب پہ ایمان لائیں اور اللہ پہ بھروسہ کریں, تو پہلی چیز اللہ نے ارشاد فرمائی اللہ جو ہے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہے, ان کے دلوں کو جو ہے وہ مضبوط کر دیتا ہے. پھر اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرتے نہیں. اور پھر جو ہے ذکر کیا کہ وہ کتنے لوگ تھے, پھر وہ بھی, اور پھر لاسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. لوگ کہتے ہیں وہ جو ہے 6 تھے, 7واں ان کا کتا تھا, بعض کہتے ہیں 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا. اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان کی بہتر تعداد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے اور جو ہے کیا ان کی تعداد تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کے ٹھہرنے کی جو مدت تھی وہ ارشاد فرمائی وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کتنی دیر ٹھہرے. جب ان سے کسی نے پوچھا, ایک نے پوچھا تو باقی کہہ رہے ہیں کہ یار بس ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا ایک دن سے تھوڑا سا کم. لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے وہ ایک دن نہیں ٹھہرے. کتنا ٹھہرے؟ وہ اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال اور زیادہ, یعنی کل ملا کر 309 سال تک وہ غار کے اندر سوئے رہے. تو اللہ جس بندے کو چاہے پھر اس کو ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا کر دیتا ہے. اللہ کی ایسی قدرت ہے, وہ 309 سال تک سوئے رہے, ان کو ایسا لگا ہے دن کا ایک تھوڑا سا حصہ سوئے. تو بندہ اگر اللہ پہ توکل کر لیتا ہے, اللہ پہ سچا ایمان لے آتا ہے اور اللہ نے جو طریقے بتائے اگر ان کو اپنا لیتا ہے تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مقام کو بلند کر دیتا ہے. آج دیکھیں اصحاب کہف کے نام کے جو ہے آج تذکرے ہیں, جو کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے نام کو جو ہے تعویذ بنا کے گلے میں ڈالتے ہیں, لوگ ان کے نام پہ جو ہے وہ دعوتیں کرتے ہیں. آج تک لوگ جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں اور یہ نیک لوگ تھے. تو یقیناً میں اور آپ جو ہے حضور خواجہ غریب نواز کے نام سے یہ کانفرنس منسوب ہے, اس میں آئے ہیں. گفتگو اگر اس طرف جائیں گے تو لمبی ہو جائے گی. ایک دو بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو جو ہے اختتام کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. میں اور آپ خاص طور سے ایسے جلسوں میں بہت آتے ہیں اور میں کافی بیانات سے یہ چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم عوام کو ایسی کچھ چیزیں دیں جس سے عوام کو اصلاح ہو سکے. ورنہ تو پھر جو ہے یہاں پہ ہم بیٹھ کے اسٹیج پہ 1-1.5 گھنٹہ جو ہے چلا کے زور لگا کے جا سکتے ہیں اور آپ سننے کے بعد جائیں کہ آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی تو پھر کوئی فائدہ نہیں. حضور نے بھی ارشاد فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم, لوگوں کی سمجھ کے اعتبار سے گفتگو کرو. لیکن آج جس اعتبار سے ہماری قوم جس حالت میں کھڑی ہوئی, جس جگہ پہ جس پلیٹ فارم پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, بچے سے لے کے بوڑھے تک, علماء سے لے کے سادات تک, جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور خاص طور سے علم کا جو ایک معاملہ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے بخاری شریف کی. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یقبض العلم ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جو ہے وہ علم کو لوگوں کے سینوں سے چھینا نہیں جائے گا, لوگوں کے سینوں سے علم کو چھینا نہیں جائے گا, بلکہ علم کا چھیننا اس طریقے سے ہوگا کہ علماء کو دھیرے دھیرے دنیا سے اٹھا دیا جائے گا. جو اصل جو صاحب علم ہوں گے
پھر کیا ہوگا کہ کوئی بھی حتی لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہلا فسئلوا فافتوا بغیر علم فاضلوا واضلوا. اور یہ حالت آج ہو گئی. آج فیس بک اٹھا کے دیکھیں ہر نابالغ مفتی بنا ہوا ہے. سورہ فاتحہ کی تشریح کسی کو نہیں آ رہی لیکن پھر بھی فتوی بازیوں میں ٹاپ نمبر پہ. میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچا جائے گا. علم اس طریقے سے اٹھایا جائے گا جو اصل صاحب مسند ہوں گے ان کو اٹھا لیا جائے گا. وہ دھیرے دھیرے کر کے دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے. اچھا جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اب کیا کریں؟ اتخذ الناس رؤوسا جہلا. اب لوگ کیا کریں گے؟ جو جاہل ہوں گے ان کو اپنا رئیس بنا کے کرسیوں پہ بٹھا دیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جہلا فسئلوا فافتوا بغیر علم. اب لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے. حضرت کو کرسی پہ بٹھا دیا جائے گا, حضرت کے پاس علم ہوگا نہیں. اب لوگ کرسیوں پہ بٹھا دیا, اب لوگ پوچھیں گے فسئلوا فافتوا بغیر علم. اب وہ کیا کرے گا؟ علم تو ہوگا نہیں تو بغیر علم کے لوگوں کو فتوے دے گا. فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, خود بھی گمراہ ہوگا, قوم کو بھی گمراہ کرے گا. اور یہ حالات آج ہمارے معاشرے کا ہے. ہمارے نمازیوں کی یہ حالت ہے. 4-5 نمازیں پڑھ لے تو ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے آسمان کی طرف سر اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں جیسے ان کی طرف کوئی نازل ہونے والا ہے. ہمارے علماء کی بات کی یہ عادت ہے 4-5 کتابیں کیا پڑھ لی اپنے آپ کو محدث اعظم سمجھتے ہیں اور باقی اپنے علاوہ ساروں کو گوبھی کے پھول سمجھتے ہیں. جس کو چاہیں جدھر اٹھا کے پھینک دیں, جس پہ چاہیں فتوا دے دیں کفر کا, جس پہ چاہیں جو کر دیں گمراہی کا. شریعت کسی کے باپ کی تھوڑی ہے, نے شریعت کو مذاق بنا کے رکھ دیا. اور انتشار جو ایک ہمارے درمیان پھیلا ہوا ہے, اسٹیجوں سے لے کے ممبر و محراب تک, عوام سے لے کے پھر سادات میں ایک الگ آ جائیں تو ایک الگ ایک عجیب سی جنگ ہوئی ہے. کوئی بندہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ہم سب مل کے کم سے کم اہل سنت کا کام تو کر لیں. ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں. یہ سلسلے والا الگ ہو گیا ہے, یہ سلسلے والا الگ ہو گیا ہے, یہ جماعت والا الگ. ایک ایک ہم نے کیا کر لیا, ایک ایک پہ اپنا قبضہ کر لیا. یہ ہمارا ہے, ہم اسی کو مانیں گے, اس کے علاوہ باقی دوسرا جو ہے کچھ بھی نہیں. یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ فتنہ بازیاں, یہ اختلافات, یہ انتشارات, اس نے ہمارے معاشرے کا بیڑا کر دیا. خدا کے لیے امت کے حالات دیکھیں, ملک کے شام میں دیکھیں, اتنے بچے ہیں جو یتیم ہو چکے ہیں, جن کے سروں سے باپ کے سائے اٹھ گئے. اتنی عورتیں جو ہیں بیوائیں ہو چکی ہیں, اور ہم یہاں پر اسٹیجوں پہ بیٹھ کے لڑ رہے ہیں, ہم سلسلوں میں لڑ رہے ہیں, ہم آپس میں جو ہے جنگ بازی کا ایک ماحول سا ہم نے برپا کر رکھا ہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کلمے کی بنیاد پہ ہم اکٹھے ہو کے دین کے لیے کوئی ایسا کام کریں جس سے قوم کو فائدہ ہو. تب تک آخرکار ہم لڑتے رہے. حقیقت بتا رہا ہوں, ہم جو ہے ایسی بالکل جو ہے ایسی چیزوں میں عوام سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا, اللہ کے واسطے علماء کی قدر کریں, سادات کی قدر کریں. کسی ایک کے چکر میں آگے دوسرے کا بیڑا گرک نہیں کریں. خود کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں, خود بھی خود اختلافات میں ہو جاتے ہیں. اور فیس بک پہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر کوئی اختلافی پوسٹ شیئر کر رہا ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا دامن پکڑیں, مضبوطی کے ساتھ نماز کی طرف آئیں, روزے کی طرف آئیں, غریبوں کے جو ہے وہ سروں پہ ہاتھ رکھیں. لوگ اتنے پریشان, اتنے دکھی ہیں, ہم نے کبھی ان کا دکھ درد سمجھنے کی کوشش کی؟ ان اختلافات سے باہر نکلیں. کب تک آخرکار لڑتے رہیں؟ ہندوستان کے حالات کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. اور یہ جو اتنے ظالم حکمران جو آپ پہ مسلط کیے جاتے ہیں, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اللہ ارشاد فرما رہا تمہیں تھوڑی سی جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا درایا ہے. اگر کوئی ظالم حکمران مسلط ہو جا رہا ہے تو یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا درایا ہے. ہم روتے کس کو ہیں؟ حجاج ابن یوسف سے کسی بزرگ نے کہا تم نے تو حضرت عمر کا دور دیکھا ہے. حجاج ابن یوسف اتنا ظالم حکمران تھا, 70,000 لوگ اس نے اپنے حکم سے قتل کروائے, 30,000 بندے اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے. کسی نے کہا کہ تم نے تو حضرت عمر کا جو انصاف والا دور دیکھا, اگرچہ تو بچپن میں تھا تو پھر تو اتنا ظلم کیوں کرتا ہے, سدھر کیوں نہیں جاتا؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا, کہا تم حضرت ابو ذر غفاری جیسے بن جاؤ, میں عمر جیسا بنتا ہوں. تو بندے کو اپنے آپ سے شروعات کرنی ہوگی, اپنے حالات بدلنے ہوگی.
ہر ایک بندہ اپنی یہ ذمہ داری سمجھے، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرے، ورنہ تو پھر وہ جو ہے کسی شاعر نے کہا تھا جیسی امت مسلمہ کی آج حالت ہو گئی ہے، کشمیر، برما، فلسطین سے لے کے ہماری حالت بھی کچھ کم نہیں ہے ہندوستان کے اندر ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا ہونے چے رونا ہاں تے اکھاں وچ ہنیرا جاندا نہیں نور جاندا ہے، میں بدبخت ہوں جدا سایہ بھی میرے تو دور جاندا ہے، میں پاپی مجرم میں میلا آکھوں حضور معافی حضور معافی، حضور تسا جنہ کماں چ میں نصیب کیا جی میں او کر گیا ہوں، گناہاں کی دل دل دے اندر گل میں کھیکر اتر گیا، تو ہاٹے حکمان چھڑ کے آقا میں جیدہ کتھیاں مر گیا، حضور کے حکموں کو چھوڑ کے آج امت جی کہاں رہی، آج مر گئی، آج دیکھیں ہم جی کہاں رہے، ہمارا وقار کہاں ہے، تعلیم میں ہم نہیں ہیں، دنیاوی معاملات میں ہم نہیں ہیں، مال ہمارے پاس نہیں ہے، اقتدار ہمارے پاس نہیں ہے، سیاست میں ہم نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ساری طرف سے ہم جو ہے 0/0 ہیں، تو پھر کب ہم ہوش کے نہ کھلیں گے، کب تک ہم ان معاملات میں پڑھتے رہیں گے؟ آج ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کے لیے، مدارس ہمارے یہاں بہت ہیں الحمدللہ، اتنے مدارس ہیں کہ اب ہمیں کوئی مدرسہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مدرسہ ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی سب سے اہم مدعا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جو اپنے فالتو پیسے جو برباد کرتے ہیں ان کو ایک فنڈ کی شکل دیں، ایک جگہ اکٹھا کریں، اپنے بچوں کے لیے دنیاوی جس طرح سے معاملات آج بن رہے ہیں، اگر بچے دنیاوی معاملات میں ہم نے نہیں پڑھائے تو پھر سوائے غلامی کے اور کوئی چیز ہمارا مقدر نہیں ہے۔ ہم اپنے کالجز کھڑے کریں، ہم اچھی جگہ پہ دیکھ کے، ماشاءاللہ ملکی والی میں جو ہے دادا حاجی سید یعقوب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف بن رہی ہے، آپ سب لوگوں نے اکٹھے ہو کے مزار شریف بنا رہے ہیں، بہت اچھی بات، اپنے مرشد سے محبت ہونی چاہیے، بڑی اچھی چیز، تقریباً 1 کروڑ کے لم سم جو ہے بجٹ پہنچ جائے گا۔ میں نے الیا چاچو سے بھی کہا تھا، معین الدین چاچو سے بھی میں کہہ رہا ہوں، دادے کی مزار شریف وہاں بن رہی ہے، 25-25 ہزار جہاں پہ مریدین دے سکتے ہیں وہاں پہ 25-25 ہزار اور بھی دے سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حاجی صاحب کے نام کی گھرسانے کے اندر ایک ہاسپٹل بنائے آپ لوگ، جس طریقے سے ہم مزار بنا رہے ہیں وہاں پہ 25 ہزار دے سکتے ہیں تو 25 ہزار ہم ہاسپٹل کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ آج ہماری عورتیں علاج کے لیے جاتی ہیں، آج ہماری کوئی بھی بہن بیٹی علاج کے لیے جاتی ہے، ایک تو جو ہے 500 کی جگہ 2.5 سے 3 ہزار، 5 ہزار، 10 ہزار جتنے روپے لوٹے جاتے ہیں، اور دوسرا جو ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہے۔ اگر خود کا ہمارا کالج ہو، خود کی ہماری اسکول ہو، خود کا ہمارا ہاسپٹل ہو تو ہمارے لیے راہیں آسان ہو جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہم سب مل کے جو حاجی صاحب کے نام سے ہاسپٹل بھی یہاں پہ کھڑا کریں تاکہ قوم کو اس سے فائدہ ہو۔ وہ ایک ایسا مشن کریں جیسے دین اور دنیا کو ہم لے کے دونوں ساتھ میں چل سکیں۔ ان صرف جلسوں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزہ۔ یہ ایک بڑا دکھ ہے، ایک بڑا المیہ ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں صرف جلسے میں آگے سالانہ چندہ اکٹھا کیا، پلاؤ بنایا، کھا کے نکل گئے اور بس سب کچھ ہو گیا، کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ یہ چیز اچھی ہے، رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی معاملات پہ بھی دھیان دیں۔ تعلیم میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمارے بچے 10ویں پاس نہیں ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ 10ویں کے بعد کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے، کوئی بکریاں چرا رہا ہے، کوئی بھیڑیں چرا رہا ہے، کیونکہ ہم ان کو گائیڈ نہیں کر رہے، ہم ان کی رہنمائی نہیں کر رہے۔ اپنے بچوں کو دھیان دیں، ہم دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، دینی تعلیم بھی دلائیں۔ آج کے ٹائم پہ ضروری ہے، بچے اگر ہمارے پڑھے ہوں گے سیاست میں آئیں گے، سیاست میں آئیں گے، خود کی لیڈرشپ پیدا ہوگی تو کسی کے تلوے نہیں چاٹنے پڑے گا، کسی کے لیے دلیاں نہیں بچھانی پڑے گی، کسی کے لیے کرسیاں نہیں بچھانی پڑے گی۔ 70 سالوں سے بچھاتے آ رہے ہیں لوگوں کے لیے، چٹائیاں بچھانا، دلیاں بچھانا، کرسیاں لگانا، یہی ہمارا کام رہ گیا۔ خود کی لیڈرشپ کب تیار کریں گے؟ کب تک آپس میں لڑتے رہیں گے؟ تو یہ لڑائیاں ختم کریں۔ لوگوں کے، میں بار بار کہتا ہوں، لوگوں کے راستوں میں کانٹے نہ بچھائیں، پھول بچھانے کی کوشش کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کریں، دکھیوں کے کام آئیں، غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ ایسی تحریک بنائیں کہ جو ہے جس کے ذریعے سے غریب جو بچیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی ہے ان کا سسٹم کو شروع کریں، طلاق یافتہ بچیاں ان کی شادیوں کا کوئی سسٹم شروع کریں۔ فالتو کے جو خرچے ہیں شادی بیاہ میں، یا فالتو کے جو لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں ان کو کم کریں، تعلیم پہ پیسہ لگائیں۔ تعلیم پہ جب پیسہ لگائیں گے تو قوم اٹھے گی، نوجوان جب پڑھے گا تو قوم آگے بڑھے گی، اور نوجوان جس قوم کا جو ہے پھر اگر
نشے کے اندر تو ہمارے والا برباد ہوتا ہی جا رہا ہے، اگر برباد ہو گیا تو پھر کچھ بھی بن لیں گے۔ تو ہم غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں پہ جو ہے آئیں، کچھ جلسوں میں آئیں تو کچھ ایسی چیزیں لے کے جائیں، بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ ورنہ میں ایک بات بار کہا کرتا ہوں، ہمارے یہاں روڈ کے اوپر سے گاڑی گزرتی ہے جس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے عقل نہ ہوتا موجہ ہی موجہ، پھر اگر آئیں سن کے چلے جائیں ویسے ہی منہ اٹھا کے واپس جائیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تبدیلی لانے کی کوشش کریں، پیسہ صحیح جگہ پہ لگائیں، تعلیمی معاملات میں لگائیں، آپسی اختلافات، انتشارات، لڑائیاں، جھگڑے، علماء سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، ممبر و محراب سے، اسٹیج سے، مساجد سے جتنے بھی فتنے اٹھے ساروں کو ختم کریں۔ ہم لڑتے رہیں گے تو غیر اس کا فائدہ اٹھائیں گے، کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، تو پھر ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم سب کا مقصد ایک ہے، مقصد ایک اپنا لے کے چلیں اور اس کے اوپر چلیں۔ انشاءاللہ العزیز جب اس مقصد پہ ہم چلیں گے، اتحاد کے ساتھ چلیں گے، دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جی چاندہ اس رات نو محشر دی فجر تک روک لواں، جے بس چلے میرا سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی جھات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی۔ یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھرتی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا۔ تم سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ 40 سے 45 منٹ کی میری جو گفتگو ہوئی ہے، اگر آپ کہیں کہ حضرت اس کا سارا نچوڑ آپ کسی 2 لفظوں کے اندر بیان کریں تو علامہ اقبال کی روح سے فیض لے کے انہی کے ایک شعر کے اندر انہوں نے سارا رس نچوڑ کے گلاس کے اندر پیش کر دیا ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم عمل کر لیں، علامہ ڈاکٹر اقبال نے بات ہی ختم کر دی، کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔